مسجد میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے کہ آنے والی نسلیں کہیں کافر اور مشرک نہ ہو جائیں. احتلام ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے حرکت کر دیتا ہے تو اسے پاکی کا نہیں پتہ کہ وہ پاک کیسے ہوگا. السلام علیکم، ویلکم بیک، وی آر اندر ولاگ. امید کرتا ہوں تمام احباب ذی وقار خیر و عافیت سے ہوں گے. تو خاک زیادہ حاضر ہے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اور آج ہم پھر نکلے ہیں رزق کی تلاش میں. ایک دو جگہ اور ہیں جہاں ہائرنگ چل رہی تھی تو ہم نے کہا چلے ہم بھی چلتے ہیں اور اپنی جو ہے سیویاں جمع کرواتے ہیں، کیونکہ ان دنوں آپ کا بھائی جو ہے نا قطر میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، تو روزگار کی تلاش میں ہم ادھر جا رہے ہیں. اللہ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ جلد اچھی اور بہترین رزق لگ کے انشاءاللہ امید ہے. تو اذان ہو رہی ہے، اذان سنتے ہیں. ابھی پہنچ رہے ہیں جہاں ہم نے سی وی ڈراپ کرنی ہے، اور دھوپ یہاں کافی شدید ہوتی ہے کیونکہ صحرائی علاقے ہیں. گلف میں جو ہے عرب امارات میں دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دھوپ جو ہے سخت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی کا ماحول. تو آ گئے ابھی ہم اپنے مقام پہ جہاں ہم نے سی وی ڈراپ کرنی ہے. تو چلتے ہیں سی وی ڈراپ کرتے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت بینک ہے، کمرشل بینک، کتنی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ مین روڈ کمرشل بینک الصد. تو ابھی ہم آ گئے ہیں، یہ ہے ہمارا پلازا جس میں ہم نے کروانی ہے سی وی جمع کرانی ہے، رائل پلازا. وہ اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن صحیح نہیں آ رہا ہو. خیر کیا کریں گے، آپ دیکھ کے میں نے دیکھ لیا ہے بس کافی ہے نا. تو ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور پوچھتے ہیں اور سی وی اپنی جو ہے وہ ڈراپ کرتے ہیں. یہ رائل پلازا اندر سے کتنا خوبصورت ہے. یہ برانڈ لگے ہوئے ہیں پرفیوم کے، گھڑیاں وغیرہ، واچز. اور چلتے ہیں ابھی تھرڈ فلور پہ ایچ آر آفس ہیں جہاں ہم نے سی وی ڈراپ کرنی ہے. تو ابھی ہم یہ دیکھیں لفٹ میں جا رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت پلازا ہے جو رائل پلازا ہے، کافی زیادہ ایکسپینسو بھی ہے اور خوبصورت ترین بھی ہے ماشاءاللہ. دیکھ سکتے ہیں آپ. چلتے ہیں باہر. جی تو میرے عزیزو سی وی ابھی ہم جمع کروا کے آ گئے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم پلازے کے اندر بیٹھے ہوئے، باہر کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ رہا پلازے کا اندر کا ایریا. اور آپ سے دعا کی بھی گزارش ہے کہ دعا ضرور کیجیے گا، اللہ پاک مہربانی فرمائے. عزیزو ابھی ہم آئے ہیں ایک اور مال میں سی وی دینے، الصد مال. دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی بہت خوبصورت مال ہے. مال ہی مال ہیں جی قطر میں. تو جی تو میرے عزیزو ابھی ہم کروا چکے ہیں اپنی سی ویز ڈراپ، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے دعا کیجیے گا اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے. اور ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ادھر قطر میں ہیں لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے اور وہ بیچارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں انہیں بھی کامیاب و کامران فرمائے. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا جی. وہ رب کائنات رازق ہے، رزق کا مالک وہ ہے، وہ بہت بہتر سے بہترین کرنے والی ذات اور ہستی ہے. تو میرے عزیزو کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک دماغ میں ایک بات چل رہی تھی. پیچھے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی پاکستان میں، ایک حضرت صاحب مسجد میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہمارے بچے ہیں یا جو جنریشن چل رہی ہے یا جو بچے ابھی آئیں گے مستقبل میں جنہوں نے جنم لینا ہے اس دنیا میں، وہ بچے دین کی تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ وہ لوگ دین کا علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ کیونکہ اب ماں باپ کے اعتبار جو ہیں وہ علماء سے، حفاظ سے، قراء سے، مفتیوں سے، مدارس کے مولویوں
زناکاریوں سے اور اماموں سے جو ہے مسجدوں کی اٹھ چکے ہیں، کیونکہ اور اٹھنے بھی چاہیے، کیوں نہ اٹھیں کہ مسجدوں میں زناکاریاں چل رہی ہیں۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک عورت مسجد کے اندر ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہے جی، وہ عورت کے دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گلا کھلا، پاؤں اس کے نیچے سے آدھی ٹانگیں اس کی نظر آ رہی ہیں، اور مسجد کے اندر ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہے۔ اب مطلب کہ مسجدیں انہی کاموں کے لیے رہ گئی ہیں، اور مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دین کہاں سے سیکھیں گی؟ ماں باپ تو ڈر چکے ہیں اپنی اولادوں کو وہ مسجد بھیجنے سے، تو رہ گئے اب، کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر بنتا ہے بھائی۔ وہ مسجد پیچھے جو ویڈیو وائرل ہوئی، امام صاحب بچے کے ساتھ زناکاری کر رہے ہیں جی محراب کے اندر، اور میں آپ کو بات بتاؤں مزے کی، عام بندہ جو ہے نا وہ ڈرتا ہے بڑا خدا سے۔ یہ حافظ، قاری، مولوی، مفتی، یہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتے، حالانکہ ان کے پاس علم ہے، انہیں پتہ ہے رب کے ثواب کا، رب کے عذاب کا، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ڈر نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، آنے والی نسلیں میں سوچ رہا تھا کہ دین کہاں سے حاصل کریں گی یار، مسجدوں میں بھیجیں گے نہیں ماں باپ، ٹھیک ہے، اور وہ دین کیسے ان تک پہنچے گا؟ ان کو دین کے جو قوانین ہیں، قاعدے ہیں، اصول ہے، شریعت ہے، یہ چیزیں ان تک کیسے پہنچائی جائیں گی؟ آخر ان کا دین کیا ہے، وہ کیسے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے؟ مجھے تو، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو کہی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آنے والی نسلیں کہیں کافر اور مشرک نہ ہو جائیں، خدا گواہ ہے بس۔ جی تو میرے عزیزو، ابھی ہم آ چکے ہیں کمرے میں، اور باہر جو تھی بہت زیادہ دھوپ تھی، تو ولاگ ہم نے وہیں پہ تھوڑا سا بریک لیا، اور میں نے کہا کہ باقی کی جو باتیں ہیں وہ جا کے ہم کمرے میں جا کے کریں گے، سکون سے بیٹھ کے اے سی میں، کیونکہ باہر جو ہے بہت زیادہ شدید ترین قسم کی دھوپ ہے اور گرمی ہے بہت سخت۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کے پاس دین کی تعلیم کہاں سے آئے گی، اور اب یقین جانیں کہ آج کل جو جنریشن چل رہی ہے، آپ بھی اس چیز کو ضرور ایک بار آزمائیے گا کہ غسل کے جو فرائض ہوتی ہیں نا، 3 فرض ہیں غسل کے، ٹوٹل 3 فرض۔ غسل کے فرض بھی جوان نسل کو نہیں پتہ۔ میرے ایک بندے سے ویسے ہی بیٹھے ہوئے، وہ کسی چیز پہ بحث کر رہا تھا نا، دین پہ کسی معاملے پہ بحث کر رہا تھا کہ نہیں جی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ میں نے اسے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے وہاں سوال کر دیا، میں نے اسے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کہتا ہے جی، میں نے کہا غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ اس بندے کی بولتی بند ہو گئی، چپ کر گیا، اور اسے دین کے فرائض نہیں پتہ، اور بحث وہ کر رہا ہے دین کے معاملات پہ، جی فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ بحث جو ہمارے مولوی حضرات، مفتی حضرات ممبروں پر بیٹھ کے جو بحثیں چھیڑتے ہیں نا اپنے مسلکوں اور اپنے عقیدوں کے، جنہوں نے کلے چمکائے ہوئے ہیں کہ بس ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسلک جو ہے چمکتا رہے، اس کو ابھارتے رہتے ہیں، اور مسلک، عقیدے، فرقہ واریت کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے نا ہماری نسل میں، وہی جنگ چل رہی ہے بس۔ دین کے جو اہم پہلو ہیں وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ علماء حضرات ممبروں پر بیٹھ کے جمعے کی تقریروں میں وہ اپنے نعرے لگوا دیتے ہیں، کبھی علماء حضرات نے ممبروں پر بیٹھ کے غسل کے فرائض نہیں بتائے، وضو کے فرائض نہیں بتائے۔ بھائی جوان نسل ہے، اسے بتاؤ، تم لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے، اور ہم لوگوں نے انہیں ٹھیکے دے دیے ہیں، اور ہم نے انہیں ٹھیکے واقعی دے دیے، کیونکہ ہم لوگ تکلیف نہیں کرتے کہ خود کتاب کھول کے پڑھ لیں جی آخر خدا رسول کیا فرما رہے ہیں، ہم لوگ یہ تکلیف نہیں کرتے کہ ہم نے ٹھیکے دے دیے مولوی صاحب جی بس مسجد ان کے حوالے ہے، تو اب یہ سنبھالیں مسجد کو، باقی کام ہمارے ہیں، الٹے جتنے کام ہیں ہمارے ہیں، اور ہم نے ٹھیکے دے دیے انہیں، اور وہ بھی ممبروں پر بیٹھ کے اپنی ٹھیکیداری کے ساتھ اپنی دین اور مسلکوں کو چمکائے جا رہے ہیں، ہماری جوان نسل کو تربیت نہیں دے رہے، بس جوان نسل کو گمراہ ضرور کر رہے ہیں۔ بھائی فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں شیعہ کافر، فلاں وہابی کافر، فلاں دیوبندی کافر، فلاں کافر۔ بھائی اسے بتاؤ دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کیا لے کر آئے، اور ہمیں اب تک کون سا دین پہنچایا اور کیا بتایا؟ وہ
بالغ اگر بچہ کو بچی ہے تو وہ اس کا اگر اطلام ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے حرکت کر دیتا ہے تو اسے پاکی کا نہیں پتہ کہ وہ پاک کیسے ہوگا، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، اور نہا کے سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو چکے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ میری ہاتھ جوڑ کے ماں باپ سے گزارش ہے، اور غلطی ماں باپ کی بھی نہیں ہے، مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے ان ماں باپ پر کہ جن کے ماں باپ نے ان کو بھی نہیں سکھایا کہ بیٹا ادھر بیٹھو، دین مطلب کوشش ہی نہیں کی۔ آنے والی جو نسلیں ہیں، اور کئی ماں باپ تو دین کے معاملات میں اولاد کے آگے رکاوٹیں بن جاتے ہیں، بھائی تم یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، خدا را ٹھیک ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، پڑھنی چاہیے کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کل کو جس وقت بروز قیامت یا قبر میں جس وقت آپ اتر جائیں گے، ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو آپ کی قبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر کے آپ کے لیے فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتی۔ حالانکہ اللہ نے اولاد اسی لیے دی ہے کیونکہ اولاد جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں، جس وقت دنیا سے آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے، مر کھپ جاتے ہیں آپ اس دنیا سے، اپنا ثواب اور عذاب دنیا میں چھوڑ کے، تو اولاد پیچھے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے اولاد۔ اور جس اولاد کو پتہ ہی نہ ہو کہ ماں باپ کی بخشش کیسے کروانی ہے، وہ خاک آپ کی بخشش کروائے گی۔ دنیا تو جہنم گزری آپ کی، جو آپ قبر میں چلے جائیں گے اس کا حساب کتاب رب کریم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن جو اصول کی باتیں ہیں یا جو ایک قانون کی باتیں ہیں وہ تو کرنی چاہیے یار۔ خدا گواہ ہے میں پریشان ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں ان چیزوں کو، مجھے یہ چیزیں دکھ دیتی ہیں۔ اور بھی تو کوئی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ مدرسوں کے مولویوں پر یقین نہیں رہے، اعتبار نہیں رہے، ماں باپ کو اور کیسے رہے ہیں اعتبار۔ میں نے بتایا کہ جیسا کہ وائرل ہو جاتی ہیں آج کل، ہر کونے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، اور مولانا صاحب جو ہیں کیا کہے انہیں، کن الفاظ سے ان کو مخاطب کیا جائے کہ مسجد کے ممبر میں، استغفر اللہ یار، مطلب اتنے ہم گھٹیا ترین ہو چکے ہیں، اتنے گھٹیا ترین اور اتنے گر چکے ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ مسلمان ہو کے بھی زانی ہیں، مسلمان ہو کے بھی شرابی ہیں، مسلمان ہو کے بھی منافق ہیں، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کی گندی غلیظ پلیت ترین قسم کی بیماری ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھ لیں کس عروج پہ اور کس زوال پہ کھڑے ہیں اس دنیا میں، کائنات میں۔ باقیوں کو دیکھ لیں، غیر مسلم وہ تو چلو ایک ان کا تو تعلق ہے ہی ایک الگ، لیکن ہمارا دین سچا، ہمارا اسلام سچا، ہمارا رب قرآن سچا، ہمارا رسول سچا، سب کچھ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی باز نہیں آتے یار۔ ہماری زندگی جیسی گزر گئی ہے یا جو گزر رہی ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، لیکن یار آنے والی جو نسلیں ہیں کم از کم ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ کہاں سے دین لیں گی۔ ہم لوگ ان کو نہ سکھاتے ہیں نہ بتاتے ہیں، بس ہماری آج کل کی ماں باپ کی یہی سوچیں ہیں کہ ہماری اولاد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، انسان نہ بنے، کوئی سدھا تیر مسلمان نہ بنے، بس فلاں بن جائے۔ پیسہ آج کل حلال اور حرام کی پہچان ہی ختم ہو چکی ہے، پیسہ آنا چاہیے، خواہ وہ حلال ہے یا خواہ وہ حرام ہے، اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ آ کہاں سے رہا اور جا کہاں رہا ہے۔ یہ دنیا ہے 4 دن کی، پتہ بھی نہیں چلنا 4 دن۔ آج میری عمر 23-24 سال میری عمر ہو گئی ہے، آپ یقین جانیں گے، خدا گواہ ہے کہ میرا بچپن کا، جس وقت مجھے کچھ اپنے بچپن کے، اپنے 4-5 سال کی یا 6 سال کے جو بچپن کے کچھ نقوش یاد ہیں نا اپنے، وہ اس وقت کے، میں اس وقت تھا تو میری شکل کیسی تھی یا میں اس وقت کیا حرکتیں کرتا تھا، اس وقت کو سوچتا ہوں، اپنی 6-7 سال کی زندگی کو، اور آج 24 سال کی 23-24 سال کی زندگی کو سوچتا ہوں تو خدا گواہ ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ چٹکی جو بجی ہے نا، یہ وقت زیادہ ہے چٹکی بجنے کا، لیکن یہ جو وہ میری زندگی ادھر سے ادھر تک آئی ہے، یہ فرق بھی، اتنا وقت نہیں لگا میں وہاں سے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اور یہ دنیا ایک کھیل ہے اور تماشا ہے، اس کا پتہ نہیں چلنا۔ یہ زندگی میں ہم اپنے اس حرام پیٹ، اس آگ کو، مطلب پیٹ کی آگ کو پالنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی رہتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے، جی رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ تو
خدا ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنے اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو اصول دین سمجھائیں، انہیں دین پڑھائیں۔ یہ جو میری علماء حضرات جو فرقہ واریت میں اور عقیدوں میں اور مسلکوں میں اور ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے ہمارا مسلک زیادہ ہو جائے، ہمارا مسلک زیادہ ہو جائے، دوسروں کو کفر کے فتوے، اور خدا باز آ جاؤ، خدا باز آ جاؤ، اپنی زندگیوں کو سیدھی راہ پہ لے آئیں، سنواریں۔ پہلے تو اللہ پاک مجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے، پھر میری دعا ہے کہ اللہ کل مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تھوڑا نہیں، ان باتوں کو پورا سوچئے گا کہ آنے والی نسلیں آخر کس راہ پر گامزن ہوں گی، کس راہ پر چلیں گی اور کہاں جائیں گی۔ یہ بڑے دکھ سے یہ باتیں کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ جن چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ شیئر کی جائیں، آپ کو بتائی جائیں۔ جنہیں پتہ ہے وہ شاید ہم سوچتے نہیں، یہ جنہیں نہیں علم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور خدا مولویوں مفتیوں ہاتھ جوڑ کے تساں کے گزارش باز آؤ یار، لوگ تساں کو تھک گئے، ترٹ گئے، یقین نہیں کرتے اب لوگ علماء حضرات پہ، جن کو اللہ نے دین کا وارث بنایا ہے ان پر لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، وہ کیا کریں، لوگ کیسا اعتبار کریں، مجھے بتائیں۔ تو خدا آنے والی نسلوں کا خیال کیجئے، اپنے دین ایمان کا خیال کیجئے۔ یہ ایمان اور اگر آپ کے اندر نہیں ہے نا تو نہ اس زندگی کا فائدہ ہے اور نہ مرنے کے بعد موت آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے، جب تک اندر ایمان حیا برقرار نہیں ہے۔ بے شک ہم بے حیا اور بیہودہ ہو چکے ہیں، لیکن رتی برابر تو رہنی چاہیے یار، کم از کم کچھ منہ دکھانے لائق تو رب کائنات کے آگے ہماری یہ شکل ہونی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین، قرآن، ایمان پر، حیا پر اور عشق مصطفیٰ پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی اور سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ میری باتیں دعا ہے آپ کے دلوں پر اتر جائیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔